السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ معزز حاضرین اور محترم سامعین، اللہ کے محبوب بندوں نے ہر زمانے میں وہ حالات کیسے ہی رہے ہوں، اپنے مقصد سے انہوں نے نظر نہیں ہٹائی اور دنیا کی نئی نئی رنگ برنگی خوبصورت و حسین چیزوں کو کبھی اپنا انہوں نے مقصود نہیں بنایا۔ ان کا مطلوب اور ان کا محبوب ایک ہی رہا، اللہ کی رضا، اپنے حبیب کی محبت و اتباع، اپنی زندگی کا مقصد عبادت۔ جتنے اولیاء حق گزرے ہیں ان سب کا یہی عمل رہا، کبھی بھی وہ دنیا کے طالب نہیں بنے اور کبھی بھی وہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں بنے اور کبھی بھی وہ اپنے زندگی کے پیش آنے والے مشکلات، حالات اور مصائب کو بہانہ بنا کر دین سے منہ نہیں پھیرا، اللہ سے دوری نہیں اختیار کی، نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کی۔ ایسے ہی بندوں کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے خود بیان کیا، جس کو ہم لوگ کبھی سنجیدگی سے نہ جاننے کو تیار، نہ سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار ہیں۔ اللہ پاک نے تو فرمایا کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو ایمان والے ہوں اور جو تقوی والے ہوں، وہ ہے اللہ کے ولی۔ آیت سب کو یاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن کون ہے اولیاء اللہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی آگے کی آیت میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اصحاب ایمان ہوں، جو اصحاب تقوی ہوں، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ ہم لوگ ہاں سمجھ رہے خاص قسم کا لباس پہن لیا تو اولیاء بن جاتے ہو، خاص قسم کی وضاحت بنا لیے تو اولیاء بن جاتے، خاص قسم کا طرز حیات اور طرز زندگی اختیار کر لیے تو اولیاء بن جاتے۔ تاریخ میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی جا کے خالی جنگل میں بیٹھ گیا، اسے ولی سمجھنا شروع کر دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ کوئی 6 مہینے باتش نہیں کرا، 6 مہینے بات کرا اسے ولی سمجھ۔ عجیب قسم کے معیارات لوگ بنا کے رکھے۔ اللہ نے اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں جو بتایا، اس کی طرف نہ کسی کا خیال ہے اور نہ کسی کا دھیان ہے۔ حضرت سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سنجر سے ہندوستان اور اجمیر کہے کے واسطے آئے تھے، دنیا کا معنی دین پھیلانے کے لیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ہندوستان کے مختلف ایریوں میں گئے، کہے کے واسطے گئے، مختلف جگہوں پہ سنتے ہیں وہ علاقے میں یہ بزرگ ہیں، یہ علاقے میں یہ بزرگ ہیں، یہ علاقے میں یہ بزرگ ہیں، کہے کے واسطے گئے تھے وہاں، دنیا کمانے، پلاٹا خریدنے، کھیتی باڑی کرنے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں پھیلے۔ ملا کھا لیا، نہیں ملا روزہ رکھ لیا، مشکلات آئیں صبر کر لیا، موافق حالات رہے شکر کر لیا۔ کتنی مشقتیں آئیں دین کے پھیلانے میں، دین پر جوڑنے میں، کسی بھی مشقت کو، تکلیف کو انہوں نے زندگی کے مقصد سے حائل ہونے کا ذریعے کی طور پر قبول نہیں کیے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں، میں نمازوں کو گیا آیا تو میری ملازمت چلے جاتی، بول رہے ہیں نمازاں چھوڑ دیں، مقصد سے ہٹ جا رہے ہیں، روزی کے عنوان۔ اب ویسے بھی ملازمت بہت کم ہو گئی، نماز کو گیا تو گراہک چلے جاتا بول کے نماز چھوڑ دے رہے ہیں، دکان پکڑ رہے ہیں۔ کبھی سوچیں کہ مقصد کیا ہے زندگی کا؟ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑے نہیں چھوڑے؟ ہم دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ بھی گھنٹے آدھے گھنٹے کے واسطے۔ جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے صبح سے، اس کی فکر ہی نہیں ہے کسی، وقت پہ پہنچنا چاہیے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کسی۔
پہلے آنے کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ثواب ملتا، اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد میں تو حاضری شمارش نہیں ہوتی۔ جمعہ چھوڑتے رہے لوگ اپنے کاروبار کے لیے، نماز چھوڑتے رہے لوگ اپنی دکان اور گراہک کے لیے، فجر چھوڑتے رہے لوگ اپنی نیند کے واسطے۔ آدمی فجر چھوڑ رہا ہے نیند کے لیے، بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ اللہ نے تمام نمازوں میں سب سے زیادہ دو نمازوں کے درمیان میں فاصلہ عشاء اور فجر میں رکھا ہے، تاکہ میرے بندے عشاء پڑھ کے سو جائیں، اطمینان سے 5-6 گھنٹے ان کی نیند ہو جائے، اور پھر صبح میں حشاش بشاش پھر میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اس واسطے سب سے زیادہ فاصلہ دو نمازوں کے درمیان میں عشاء اور فجر کا ہے۔ فجر ظہر میں بھی نہیں ہے جتنا عشاء فجر میں۔ کہنے کے واسطے معلوم ہے اللہ میرے بندوں کو 5-6 گھنٹے کے سونے کی ضرورت ہے، مگر کئی گنے اٹھتے فجر میں۔ بولے تو عشاء کے بعد میں تو دن شروع ہو رہا ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کا، اور نوجوان بچوں کا تو دن شروع ہوتا ہے رات کے 10-11 بجے سے، اور شکایت مل رہی ہے کہ بچیاں رات کے 3-3 4-4 بجے تک فونوں میں دیکھنے میں لگی ہوئی۔ اب سو جائیں گے تو فجر کو کیسا اٹھیں گے؟ اور جو آدمی مقصد زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کے حبیب کی محبت میں فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتا، بس سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی نیند نہیں، اس کی وہ ہمیشہ کی گویا زندگی کے چھن جانے کے ہم مانا۔ گویا اس کا مطلب 24 گھنٹے نیند میں سے وہ وقت کی نیند نہیں ہے، 24 گھنٹے کے واسطے نیند میں ہی ہے وہ، اس سے بڑا غافل اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا بھائیوں کہ بزرگوں کو شہر چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑے، کاروبار چھوڑنا پڑا، کاروبار چھوڑے، مشقتیں جھیلنا پڑا، مشقتیں جھیلے، لوگوں کی جانب سے تکلیفیں پہنچائی گئی تو تکلیفیں سہی، لیکن مقصد یعنی اللہ کی عبادت اسے کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس دین کو اختیار کرنے کے لیے دنیا کی کسی چیز کو اپنے لیے رکاوٹ بننے نہیں دی۔ 2 صفات تھیں ان میں، ایک ایمان، اللہ کو ماننا، اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اسماء کے ساتھ پورا یقین، پورا ایمان۔ جتنا یقین ہوتا ہے دل کو سیدھا راستہ اسی قدر نصیب ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے قلب کو راستہ دے گا۔ تو ایک صفت ان میں کمال ایمانی کی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دین کے لیے اگر مجھے یہ سب چیزیں چھوڑنا پڑ رہا ہے، میرے لیے کوئی بڑا سودا نہیں ہے، سستا سودا ہے، مشقتیں آ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی کل ہم لوگ بخاری شریف پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب دشمن پکڑ کے لے جا رہے تھے تو قتل کرنے کے لیے، تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ مجھے حالت اسلام میں قتل کیا جائے، مسلمان ہونے کے سبب سے مجھے مارا جائے، اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے کسی بھی پہلو پر کیوں نہ پڑے ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو اس میں برکت دے گا، مگر اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جائے۔ یعنی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کو اپنے مقصد دین میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی، وہی اولیاء تھے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیز ہمارے لیے مقصد دین میں رکاوٹ بن گئی، نیند رکاوٹ بن گئی فجر میں، عصر مغرب عشاء رکاوٹ بن گئی دکان، اور شریعت کے احکام کی پابندی میں رکاوٹ بن گئی گھر کی خوشیاں اور تقریباً، اور سچائی پر جمے رہنے میں رکاوٹ بن گئی صرف یہ خیال کہ فائدہ کم ہو، سوچتے جھوٹ بول دیتا۔
امانت داری سے تجارت کروں گا تو فائدہ کم ملیں گا، دھوکہ دہی سے کروں گا تو زیادہ ملیں گا، پیسہ زیادہ ملے گا کا تصور دین سے ہٹا دے۔ جب اتنی زیادہ دین سے دوری ہو جائے گی تو بھائی اللہ کی مدد نصرت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے عظیم الشان طبقہ صحابہ ہے، جن کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے، جن کے بارے میں حیات الصحابہ مستقل لکھی گئی ہے، صحابہ کرام کے احوال جس میں مذکور ہے، بائیکاٹ جن کے ساتھ کیا گیا، ہجرت کرنے پر جنہیں مجبور کیا گیا، لین دین خرید و فروخت و تجارت سے پوری آبادی کو منع کر دیا، ہجرت کر کے گئے تو پیچھے پڑے ہوئے رہے، جہاں موقع ملا جنگیں شروع کر دیں، مگر کبھی کوئی صحابی مقصد سے ہٹا، کسی نے نماز چھوڑی، کسی نے جھوٹ اختیار کیا، کسی نے دھوکہ دیا، وہ تھا ایمان، اور یہ تھا گناہوں سے بچنا، یہ تقویٰ۔ یہ لے کر جو لوگ چلے ان کو اولیاء کہتے، اور قرآن شریف کے حوالے سے بول رہا ہوں میں کہ اولیاء وہ ہیں جن میں دو صفات ہوں، ایک ایمان اور دوسرے تقویٰ، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی تو صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں، یہ ہے قرآن شریف۔ اس بات سے غلط فہمی مت جانا کسی کی، دیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہی ہے۔ وہ لوگ تو ایک چادر دو چادروں پہ زندگی گزار لیتے تھے، ہم لوگوں کے سامنے چیز کیسی ہی ہو اندر سے، باہر بہت پرکشش دکھی تو بہت بڑی ہے، بول کو سمجھ، یہ غلط ہے طریقہ۔ ایمان دیکھو، تقویٰ دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، ان کی سخاوت دیکھو، کپڑے بے حساب تقسیم کرتے تھے غریبوں میں، وہ بھی نئے، ایک آدھ مرتبہ پہن کے دے کہہ کے واسطے، جب دینا ہی تھا، نئے دینا تھا تو پہن کے کہہ کو دیا، بولے تو وہ جی بولتا تو اتوں کو کپڑے دیا، بول کے تو بولو کیا دیا، پہن کے اتارے سے دیا، بول کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے، لڑائی میں گرفتار ہونے نہیں دیتے تھے اپنے آپ، دوسروں کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کے لیے مشقتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ سب بزرگان دین کی صفات میں سے۔ اس واسطے بھائی اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں ان باتوں کو کہ مقصد زندگی سے کبھی نہیں ہٹتے تھے اولیاء، راحت ہو، تکلیف ہو، موافقت ہو، مخالفت ہو، سامنے عادل ہو، ظالم ہو، لوگوں کی جانب سے سلوک اچھا ہو یا برا ہو، کسی بھی حالت میں دین کے احکام سے نہیں ہٹتے تھے۔ اب جو لوگ ان کے اس زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی صحیح معنی میں قدردان ہیں اولیاء کی۔ یہ جملہ خاص طور سے یاد رکھیں کہ صحیح قدردانی، صحیح عزت، صحیح عظمت، صحیح احترام، صحیح اکرام، صحیح ماننا یہ ہے کہ ان کو جو پسند تھا ہماری وہ پسند بن جائے، اور وہ جو چاہتے تھے ہم ویسے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔